ناظرین و حسنین، آج میں آپ کو چند جنات کے متعلق حقائق اور ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں، کیونکہ میرے اپنے ساتھ ایک جناتی واقعات پیش آیا ہے۔ وہ یہ کیا چیز ہے؟ جن ہے، انسان ہے یا جنوں سے مدد لینے والا ہے؟ جیسے شیاطین سے مدد لینے والے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پہ جن سوار کر دیتے ہیں اور انسان سے رابطے میں آ جاتے ہیں۔ مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جو میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ جب میں بچہ تھا تو ہمارے گھر میں ایک ملازمت کے لیے ایک بندہ آیا جس کا نام شہزاد تھا۔ وہ بھی بچہ تھا، میرا ہم عمر۔ اس کی چند باتیں مجھے ناپسند نہیں تو میں نے غصے میں اس کا نام، اس کا کوئی چھیڑ ڈال دی جو اسے بتائی نہیں، میں نے اپنے ذہن میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس کی چند اور باتیں، اس سے میری تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تو میں اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کر کے بیٹھ گیا، جس کا میں ذکر کرنا پسند نہیں کروں گا کس قسم کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ بچہ گھر سے ملازمت چھوڑ کے ہمارے ہی رشتہ داروں کی طرف کہیں اور چلا گیا، اور اس کے بعد میں بھی اپنے کام میں لگا، مجھے علم نہیں ہو وہ کدھر گیا۔ مجھے کافی عرصے تک تو ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے وہ بچہ میرے اوپر سوار ہے، یا مجھے اپنے خیالات میں نظر آتا تھا اکثر و بیشتر جب وہ یہاں سے چلا گیا۔ اپنے تصورات میں اس کی شکل نظر آتی تھی کبھی کبھی، اور میرے ذہن پہ اس کا ہی سوار رہتا تھا کبھی کبھی، نام بھی، اور بہت عجیب سی فیلنگس جو مجھے محسوس ہوتی تھی اس کے متعلق، جیسے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن مجھے علم نہیں تھا اس وقت ان چیزوں کا۔ بہرحال وقت گزرا، میں ایک سائیکوسس کا پیشنٹ ہوں جسے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج سے تقریباً 7-8 سال کی عمر، 7-8 سال پہلے مجھے سائیکوسس کی بیماری ہوئی جس میں مجھے آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو مجھے خواب میں نے نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کی تھی، خدا کا نام لیتا تھا میں۔ مجھے خواب نظر آئے، خواب میں مجھے وہی بچہ شہزاد نام کا جو بچپن میں آیا تھا نظر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ابلیس کی اولاد ہے، عزازیل شیطان کی، اور یہ بھی بتایا کہ شیطان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے خواب میں نظر آیا ایک بندہ جس سے اس نے کہا کہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میری اولاد ہے۔ یہ باتیں نظر آئی تو میں بہت سسپیشن میں پڑ گیا، بہت شک و شبہ میں پڑ گیا کہ یہ ان چیزوں کا کیا ہے مطلب، کیونکہ میں تو علم رکھنے والا نہیں تھا، ایک عام سا انسان تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور مجھے آوازوں میں اسی بندے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی جو شہزاد تھا، جو کہ اب بھی آتی ہیں، اور اب تو اس سلسلے سے میں واقف بھی ہو گیا ہوں کہ اس کے چکر کیا ہے۔ بہرحال میں بتاتا چلوں، وہ شہزاد کی مجھے آوازیں آتی، طرح طرح سے وہ مجھے تنگ کرتا، ستاتا، طرح طرح کی باتیں کرتا، گالیاں دیتا، خدا کو گالیاں دیتا، طرح طرح کی باتیں کرتا میرے ذہن کے اندر ہی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، میری شادی ہوئی، شادی بھی اسی بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی۔ چند دنوں کی بات ہے، میں نے جم جوائن کیا، اور جم جانے سے پہلے میں قرآن کی تلاوت سننی شروع کر دی موبائل پہ۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کسی قاری کی آواز میں آئی قرآن کے ذریعے سن لیا کرتا تھا۔ روزانہ جاتے ہوئے تقریباً 3 تلاوتیں کمپلیٹ ہو جاتی تھیں، ایک ہی آیت قرآن پاک کی آیت، اس کی سورہ کہف کی، جس میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام والا حصہ بہت پسند تھا۔ موسیٰ اور ذوالقرنین کا جو حصہ ہے ان کی تلاوت جو میرے خیال میں 60 آیت سے اوپر جا کے سٹارٹ ہوتی ہے، جس میں موسیٰ اور ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ناظرین و حاضرین، صبح کے ٹائم یہ تقریباً 1 ہفتہ تک میں تلاوت سنتا رہا، تو 1 ہفتے بعد صبح کے ٹائم میں اپنے آفس سے اردو بازار کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک کانا شخص نظر آیا جو کہ بائیں طرف کھڑا ہوا تھا روڈ کے،
اس کی ایک آنکھ کانی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور ذوالقرنین کو گالیاں دینا شروع ہو گیا جب میں اس کے پاس سے گزرا۔ اس کی شکل ایسی تھی جیسے کانے دجال ہو، کوئی کانا انسان ہو، بڑا خوفناک قسم کا، بہت ملنگوں والا، جادوگروں والا حلیہ تھا، جو دیکھ کے میں ڈر گیا۔ وہ موسیٰ اور ذوالقرنین کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، طرح طرح کی بری بری، جیسے اسے کسی بات پہ بہت سخت غصہ ہو۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں گالیاں دے رہا ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر میرا اسی جگہ سے گزر ہوا، میں اردو بازار جانا تھا، پھر وہاں پہ وہ کھڑا ہوا، پھر اس نے کوئی گالی نہیں دی، ویسے ہی کھڑا رہا اور میں گزر گیا۔ اس سے اگلے دن پھر میں گزرا، پھر وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ کر کے، اسے دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، اور اس سے اگلے دن میں نے جانا تھا تو میں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ ناظرین حاضرین، اسے دیکھ کے میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو میرے راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے، اور یوں یہ موسیٰ اور ذوالقرنین کو گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ تب جو آوازیں مجھے آتی تھی انہوں نے مجھے بتایا، کہتے کہ اس کی شکل دیکھ کے تمہیں پہچانا نہیں؟ میں نے غور کیا اس کی شکل پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو شہزاد تھا، جو تیرے خوابوں میں بھی نظر آیا تجھے، اور اب تیرے ساتھ رابطے میں بھی ہے، تیرے پر سوار بھی ہے۔ میں سن کے ہکا بکا رہ گیا پھر، لیکن اس کی شکل دیکھ کے مجھے فوراً یاد آیا کہ درست اس کی شکل ایسی ہی ہوگی بڑے ہو کے، کیونکہ دیکھ کے اندازہ بھی ہو رہا تھا، اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ میرے اوپر جس قسم کا جادو کیا اور جس قسم کی آوازیں مجھے آتی ہیں، ناظرین جس قسم کی آوازیں، وہ سب کے سب اسی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی اس کا اثر اپنے اوپر محسوس ہوتا تھا۔ اس کا حلیہ مہرے سے بھی وہ بہت گندا مندہ رہنے والا ملنگ ٹائپ انسان لگ رہا تھا۔ ناظرین حاضرین، اب بھی اس سے میری جنگ چل رہی ہے، ایک بہت شدید قسم کی۔ مجھے اب بھی وہ کبھی کبھی آس پاس نظر آتا ہے جب میں گزرتا ہوں، گزرا ہوں کئی بار، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اب وہ پراپرلی مجھ سے بات کرتا ہے ذہن میں آ کے کہ فلاں بات ہے، فلاں بات ہے، اور مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جو لعنت تھی، جو اس کی بری نظر تھی، وہ مجھ پہ ابھی ہے، اور میں کافر ہو گیا ہوں۔ ایسی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ میرے دل سے طرح طرح کے خیالات نکلتے ہیں، جیسے میرے مائنڈ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، میرے دل کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ اس قسم کی الٹی پھلٹی باتیں مجھے محسوس ہوتی ہیں، لیکن آوازیں زیادہ تر مجھے اسی کی آتی ہیں، اسی شخص کی، جیسے وہ ترسا ہے، تڑپا ہے۔ اس کی جو چھیٹ میں نے رکھی تھی، جو میرے دل میں ہی تھی، اس کے نام سے مجھے کہتا ہے کہ تو مجھے یہ نام کہتا تھا، مجھے بتا دیا، مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ مجھے بتا دیا جو جن تیرے اوپر سوار ہے، یا جیسے جنات سایہ ڈالتے ہیں، اس کے ذریعے سے مجھے یہ کہتا تھا، میں نے یہ پکڑ لیا، طرح طرح کی چیزیں، اور پھر اس بدفعلی کا جو میں بچپن میں اسے کر بیٹھا تھا اس کا الزام لگاتا ہے، اور طرح طرح کے کھیل کھیلتا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ناظرین حاضرین، یہ صرف ایک واقعہ ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو میں دیکھ چکا ہوں، جنات سے متعلق، انسانوں سے متعلق اور شیاطین سے متعلق۔ وقتاً فوقتاً میں ان باتوں کا ذکر کرتا رہوں گا اپنی آنے والی ویڈیوز میں، لیکن یہ ایک مسٹری ہے جو نہ صرف میرے لیے ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوگی، اور بہت سارے لوگوں کے لیے گتھی سلجھانے والی بھی ہوگی، جو نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ان کے اوپر سائیکوسس کی بیماری کس طرح ہے۔ میری دوسری ویڈیوز دیکھتے رہیے، آپ کو بہت سی باتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔